یہ بڑے بڑے پاکستانی سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کی تقریریں سنتا ہوں، ان کے وزراء کی، تو یہ تو اس طرح اشک بہاتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ اس طرح محبت اور احترام کا رشتہ جوڑتے ہیں کہ مجھے خود بیک سید کشمیری اپنے سے جو محبت ہے وہ کم نظر آتی ہے، لیکن ان کا بڑا ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے کسی کا قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں کوئی اخبار بھی تو ہو۔ یہ منہاج برنا کا ایک شعر ہے، جب وہ ضیاء الحق کے دور میں جیل میں چلے گئے تھے کہ عشق کا اظہار بھی ہوتا ہے، سب کچھ تھا، کوئی اظہار تو کریں، ہزار عشق کا وعدہ نہ کریں۔ اگر آپ کشمیریوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس کا عملی کوئی ثبوت بھی بتائیں، یہ نہ ہو کہ آپ بس باتیں کرتے رہتے اور ہم اسی پہ، ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، ابھی تو کشمیری قوم بڑی سلجھ رہی ہے، لیکن کشمیریوں سے باتیں کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آزاد کشمیر کے فاروق حیدر صاحب نے وہ بجٹ ابھی تک پیش نہیں کر سکے، کیونکہ وفاقی گورنمنٹ نے 5 ارب روپیہ اس میں سے نکال کے علی امین گنڈا پور کو دے دیا۔ یہ آپ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں، یعنی وہ آئیں گے، وہ کہیں گے 2 ٹوٹیاں ادھر لگا دو، 3 ادھر لگا دو، وہ 5 ارب وہی جو بجٹ میں سے وہی ادھر لگا دیں گے، اور تاکہ الیکشن ہم جیت سکے، الیکشن ہم، تو انہوں نے کہا 29 ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے جب تک ہمارے یہ ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ پیچھے کریں، اور یہ جو آپ نے ہلکے میں 5 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں ہمارے پیسوں سے، یہ مت دیں۔ تو یہ علی امین گنڈے پور کا کوئی حق نہیں ہے۔ اے جے کے جو جس کو ہم اس کے کہتے ہیں لیکن میں تو اس کو کشمیری کہتا ہوں، اس کے جو 5 ارب ہے نا، یہ کسی کی ماں بہن کے کوئی جہیز کے پیسے تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے جو وسائل جاتے ہیں ان سے کوئی رائلٹی یا جو بھی کہاں سے بجٹ بنتا ہے 22 ارب کا، تو یہ پیسے وہ اپنے گھر سے لائیں، ان پر خرچ کریں۔ ان کو تو ہمارے ترقیاتی جو لوگوں کے لیے آگے کچھ نہیں، آگے سڑکوں کے آگے سڑکیں ہیں تو وہ جو سیفٹی وال ہے وہ کوئی نہیں ہے، ہمارے روزانہ کوئی نہ کوئی بندے مر جاتے ہیں، شہادت ہوتی ہے، بچے مرتے ہیں، سکول نہیں، آج زلزلہ بھی آ گیا مظفر آباد میں، تو یہ وہ ادھر نہ کریں، ہم کوئی 13ویں صدی میں نہیں رہ رہے، ابھی 21ویں صدی ہے، تو اس طرح غلامی اور یہ باتیں جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بھی آپ سے ایک شیئر کرنی ہے ناظرین، کہ شہباز شریف نے کہا بجٹ پہ پاس نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا ایک دوسرا رد عمل یہ آیا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ دونوں تیروں کو کہ بچے آرام سے بجٹ پیش کر لینے دو، بجٹ پاس ہو جانے دو، اس کے بعد جو مرضی ہے کرو، یہ ہم آپ سے کبھی کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کی، بلکہ جس طرح بھی ہے۔ آج سپریم کورٹ بار میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، فنکشن تھا، اس میں حامد میر بھی تھے، افراسیاب خٹک بھی تھے، اور بہت سے دوسرے لوگ تھے۔ افراسیاب خٹک صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ پختونوں کی تحریک 1921 سے آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور کشمیریوں کی تحریک جو ہے وہ تقریباً اس کے 5-7 سال بعد جو شروع کر لی، 31 کر لیں، 30 کر لیں، 29 کر لیں، وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے آج ایک اور بات کہی کہ ہم پہ، یعنی فاٹا میں، پختونخوا میں ایک نیا آرڈر لگا دیا گیا، بجائے اس کے وہ فاٹا کو مکس کر کے اب پورے صوبے پہ یہ ہے کہ وہ قوانین ایسے نافذ ہیں کہ جو بالکل ہی انسانی حقوق کے مخالف ہیں، خلاف ورزی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں ایڈورڈ اور کنگڈم کے دور میں نہیں داخل رہ رہے آج ہیں۔ جانی خیل کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، وہ 4 بچے شہید ہو گئے تھے، ان کی لاشیں ملی، کتوں نے ڈھونڈی، پھر ان کا ایک بندہ جو پیروی کر رہا تھا اس کو مار دیا گیا، تو ہم اس سے بھی بات کرنے کی بات کیا کریں گے۔ تو ہم تو چلیں گے ابھی سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس کہ آزاد کشمیر کے یہ بجٹ کا کیا مسئلہ ہے، یہ پیسے کیسے کاٹے گے، یہ کون سا طریقہ ہے، کیا قانون ہے، قاعدہ ہے کوئی، کہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا ہمارے جوتے ہمارا ہی سر، کہ پیسے بھی وہ، تو اس کے بعد آپ الیکشن جیتنے کے لیے اپنے پیسے استعمال کریں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کے اندر ابھی تک معاملات ادھر ہی اس قومی اسمبلی میں، اور کراچی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اب دوسرا طریقہ یہ ہے دبانے کے لیے کہ سپریم کورٹ کے تھرو جو ہے نا وہ غریب لوگوں کی جھونپڑیاں اور وہ دکانیں اور کاروبار جلائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا حال ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ جو آپ آزاد کشمیر کے بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جس میں سے 5 ارب جو آزاد کشمیر کا جو بجٹ میں بنتے تھے اسے نکال کے جی تو وزیر امور کشمیر کو دے دیے گئے ہیں۔ ویسے تو فی زمانہ جی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، جی، ماضی میں بھی ایک وقت میں جو ہے نا سوشل ایکشن پروگرام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اگرچہ وہ
کسی بجٹ سے نہیں بلکہ وہ ایک الگ سے ویلفیئر پیپلز ورکس پروگرام ہوتا تھا. پیپلز ورکس, پیپل ایکشن جی پروگرام. جی جی پیپل ورکس, جی 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 پیپل ورکس نہیں, پیپل ایکشن پروگرام. ایکشن ٹھیک ہے, ہوگا جی بالکل. میں بھی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا, اور جو جیت کے یا جو نہیں جیت سکے ان لوگوں کو انہوں نے اس وقت اس سوشل ایکشن پروگرام میں سے 75 لاکھ روپیہ دیا. اور جہاں ان کا کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا تھا تو وہاں تحصیل کا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا یا حلقے کا پریزیڈنٹ, اس کو 50 لاکھ روپیہ دیا. تو آزاد کشمیر میں اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے. اور سردار عبدالقیوم خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سواد اعظم کا مطلب بھی ہوتا تھا کہ ہم سب سے بڑے ہیں جی. تو اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑا بااختیار بھی کہلاتے تھے. وہ کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایکٹ 74 میں جو کلازز ہیں جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں اور آزاد کشمیر کی حکومت کو بے دست و پا کی ہوئی کلازز موجود ہیں جس میں آزاد کشمیر کی حکومت کا کوئی اس کو اختیار نہیں ہے وسائل پہ بھی اور لوگوں کے رائٹ پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے بھی اس کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہے. تو وہ ان کی ایک تھی عادت ہے, وہ چونکہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بات اگر تسلیم کر لی جائے تو شاید کوئی قد کاٹ ہے کم ہو جائے. تو وہ ہمیشہ بات کرتے تھے ایسے جیسے مطلب یہ ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں اور یہ آزاد کشمیر کے ہر طرح کے امور پہ ان کی مکمل دسترس حاصل ہے. جی. تو میں ان دنوں جو ہے وہ یہ 1994 کی جی جی اراؤنڈ کی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ آئے ہماری بار میں ہجیرہ اس وقت, ویسے تو خیر راولاکوٹ بھی تھا میرا دفتر, جی, لیکن ہجیرہ بھی کچھ دنوں کے لیے چونکہ یہ ہماری کانسٹیچوئنسی تھی اور اس اعتبار سے میں نے سٹارٹ کیا تھا, نیا ہی میں نے دفتر قائم کیا تھا. تو ہماری بار میں آئے تو میں نے یہی سوال ان سے, میں نے کہا سردار صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سواد اعظم ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی ہیں, لیکن یہاں تو ایک پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے جی, اور مرکز جو ہے وہ براہ راست پیسے تقسیم کر رہا ہے. تو آپ کی تو ہمیں کہیں کوئی ریٹ نظر نہیں آ رہی ہے. جی, آپ کے دعوے تو اخبارات میں بہت بڑے ہیں یا یہاں لوگوں کے سامنے تو آپ بڑی بات کرتے ہیں, لیکن فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی کوئی ریٹ نہیں ہے آزاد کشمیر کے امور پہ. اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ براہ راست اپنے کارکنوں کو ایک پلان کے تحت پیسے تقسیم کر رہی ہے, اور یہ کوئی چوری چھپے نہیں بلکہ ببانگ دل جی, ایسا ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا کورس آف ایکشن ہے؟ تو انہوں نے بڑا معنی خیز ایک جواب دیا کہ میں تو حکومت پاکستان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسے کا کھیل یا نہ کھیلیں, ورنہ نہیں تو دوسرے لوگوں کے پاس ان سے زیادہ پیسے ہیں. جی, اور اگر یہ کھیل ایک دفعہ شروع ہو گیا تو پھر پاکستان کو کمپٹیشن کرنا مشکل ہو جائے گا. جی, پہلے جو ہمارے لیڈرز ہوتے تھے آزاد کشمیر کے مقامی لیڈرز, تو وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ بیسیکلی ان کی ایک فیوڈل لیگو ہوتی تھی یا ٹرائبل لیگو, جس میں وہ یہ مان کے نہیں دیتے تھے کہ ہمارے کوئی حقوق سلب ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بات اگر ہم نے تسلیم کر لی تو اس سے ہماری ایگو ہرٹ ہوگی. لیکن حقائق تو حقائق ہیں, وہ آپ کی اور میری ایگو کے محتاج نہیں ہیں. جی, تو وقت نے بتا دیا
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اولاد ہی میں کہوں گا کہ جی انہوں نے بیچ چورائے یہ بانڈا پھوڑ دیا کہ ایکٹ 74 میں وہ کچھ درج ہے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی حکومت عملاً جو ہے وہ بے دست و پا ہے، اور 4 پاورفل لینڈ آفیسرز جو ہے وہ یہاں کے رولرز ہیں، اور جو باقی امور ہیں ان کو جی او سی مری جو ہے وہ ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی حیثیت جو ہے وہ ایک نمائشی ہے، and it is a techniques or tactics to be fooling the world community کہ یہاں ایک ہے کوئی سو کالڈ آزاد گورنمنٹ ہے، کوئی سیمی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، جی ویئر ایز کہ اس کے اختیارات جو ہے وہ ایک میونسپلٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہوں آپ جوڈیشری کا دیکھ لیں، کوئی میٹرز بھی آپ دیکھ لیں، تو بجٹ کا بھی یہی وہ ہے کہ جب آپ جو رول آف بزنس ہیں وہ طے نہیں کریں، جب گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو ہے وہ فارن ریمیٹنسز میں جو کشمیریوں کے بھیجے ہوا زر مبادلہ ہے اس میں اپنا حصہ کلیم نہیں کرے گی، جب نیچرل ریسورسز میں خاص کر کے منگلا ڈیم اور دیگر جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں ان میں اپنی ملکیت کلیم نہیں کرے گی، اس میں اپنی حصہ داری نہیں مانگے گی، اور پھر یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر سے جو لوگوں سے زور زبردستی سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور وہ پاکستان میں چلا جاتا ہے، اور وہی ٹیکس کے پیسے وہی فارن ریمیٹنس ان کو خودار کے نام پہ واپس کیا جاتا ہے، جو آزاد کشمیر میں ہر جون کو 30 جون کو وہ بجٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں سے بھی جو فیگرز دی جاتی ہیں وہ فیگرز کبھی بھی یعنی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے حوالے نہیں ہوتی، وہ اس کی ڈسپوزل پہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں 30 جون سے پہلے اگر کوئی ترقیاتی سکیم کسی نے جو ہے وہ انکارپوریٹ کی اور وہ بجٹ میں رکھ دی گئی تو شاید وہ اس عرصے کے اندر جو ہے نا وہ سکیم ایگزیکیوٹ ہو جائے، مثلا کہیں کالج ہے، کہیں ہاسپٹل ہے 10 بیڈ کا، 20 بیڈ کا، 100 بیڈ کا، جی تو وہ آپ توقع کر سکتے ہیں، ورنہ جنرلی جو یہ کہ جی اتنا پرسنٹ بجٹ ہم نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھ دیا، اتنا تنخواہوں کی مد میں رکھ دیا، اتنا پیٹرول کی مد میں رکھ دیا، اتنا پینشنوں کی مد میں رکھ دیا، جی تو وہ بجٹ کبھی بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو نہیں ملتا۔ یہ حقائق ہے، سوائے ان لوگوں کے جو سرکاری ملازم ہیں، ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی پینشن آف کورس ملتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ملے تو پھر ایک بغاوت کا بھی خطرہ رہتا ہے، جی اور تو اس لیے یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ جو اب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فری ہینڈ ہے کہ آپ جس طرح کی بھی خرید و فروخت کر کے تھرو موٹیویشنز یا لالچ، ترغیب، تحریر، اس کے ذریعے آپ یہاں حکومت بنائیں جیسے گلگت بلتستان میں بنائی گئی۔ بہت شور سنا تھا گلگت بلتستان میں کہ اب دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اگر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی، تو جی اب آپ یہ دیکھیے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو کنڈیشن ہے وہ اور بھی زیادہ میزریبل ہوئی ہے، ان پہ تشدد جو ہے وہ بڑھ گئے ہے، ان کے لوگوں پہ پابندیاں زیادہ آ گئی ہیں، اور آج وہاں کا جو سیاسی کارکن ہے وہ قید و بند کیجیے، کوئی ہم پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں، کوئی آدمی بھی ہماری گفتگو کو کا اگر چیک کرنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو اس عرصے میں ان کے نام جو ہے وہ شیڈول 4 میں ڈالے گئے ہیں، اور ان کا تعلق کسی ریلیجس گروپ سے نہیں ہے، کسی ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے، کسی ریڈیکل گروپ سے نہیں ہے، کہ ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی، رائٹس کی تحریکوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، لیکن وہ سارے لوگ آج 4 شیڈول میں ہیں۔
اور اس لسٹ میں بجائے کمی آنے کے اس لسٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے رائٹس کی بات کی ہے ان کو گرفتار کر کے تو ان کی ضمانت بھی اب کسی عدالت سے تقریباً ناممکن بنا دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلسل جبر کے نتیجے میں لوگوں کو سدھا دیا گیا ہے۔ جی لوگ براہ راست اپنے مطالبات بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اپنے مطالبے رکھنے سے بھی وہ گھبراتے ہیں۔ اور عبدالغنی لون مرحوم جو ہے، انہوں نے ایک دفعہ مظفر آباد میں سردار عبدالقیوم خان صاحب اور دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں کہا تھا کہ آپ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمیں کم از کم سری نگر میں آزادی مانگنے کا حق ہے، اتنی سی آزادی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم آزادی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ تو وہ بیچارے لوگ ہیں کہ جو آزادی تو دور کی بات ہے، آپ اپنے لیے چھوٹی سے چھوٹی کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ریمیڈی بھی نہیں مانگ سکتے۔ اور یہ جو تلخ حقائق ہیں کہ 47 سے لے کے تو آج تک ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا کے زور پہ لوگوں کو عمومی طور پر جو ہے نا وہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، جی تو آزاد کشمیر میں ایک شور شرابہ کر کے اور کچھ لوگوں سے وہ جو دمال نچتے ہیں جو ڈول کے آگے۔ دمال کروا کے جی تو وہ یہاں کی جو رائٹس کی تحریک ہے اس کو سپرس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو تحریک آزادی کشمیر سے دشمنی ہے، توجہ ساری جو ہے نا وہ سری نگر پہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اور ہندوستان کے کھاتے میں ایسے ایسے کہانیاں ڈال دی جاتی ہیں کہ جس کو اگر کوئی بھی ایسا آدمی جو نہ اخبار پڑھتا ہے اور نہ بی بی سی سنتا ہو تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاگل ہو سکتا ہے کہ یار اس دھرتی کے کسی ایک حصے پہ اس قدر ظلم ہے، اور اس پروپیگنڈا کا دیر از نو اینی کاؤنٹر، کیونکہ اگر آپ کو تقابل کرنے کی کوشش کریں تو دین آپ کو انڈین ایجنٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ فوری طور پر جو ہے نا وہ تھما دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بلا تنخواہ سپاہی ہیں ان کی فوج ظفر موج جو ہے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے میں لگ جاتی ہے، اور آپ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ وزاتوں میں لگ جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں ویسے وضاحت دیا نہ کریں، وضاحت نہ دیا کریں ان کو۔ نہیں میں مطلب جا کے دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے نا کہ کئی لوگ ہیں، اور ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کی سب سے اولین پارٹی ہے جو اس کی وکٹم رہی ہے، لیکن ہم نے اس کی پرواہ کبھی نہیں کی ہے۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو، لوگوں کو دوستوں اور دشمنوں میں فرق کرنا میں۔ اب تو انہوں نے اس فرق کو مزید کنفیوز کرنے کے لیے کہ جیسے یعنی ہماری جو کریڈیبلٹی یا ہمارا وہ جو تنقید اور وہ جو مطالبوں اور جو رائٹس کی موومنٹ کو ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھانے کی تھی، تو اب بہت سارے سو کارڈ لوگ بھی انہوں نے ڈال دیے ہیں جو ایک بات تو یہاں کی بات کرتے ہیں، 10 باتیں سری نگر کی کرتے ہیں، تو لہٰذا لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی یہاں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کا یہاں کی حقوق کی تحریک کو اسٹرینتھن کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے۔ تو اس کنفیوژن کے ماحول میں جہاں کھربوں روپے خرچ کر کے تو ڈفرینٹ قسم کی مشنریز اور لٹریچر چھاپا جاتا ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا، اور پھر پابندیاں کہ میں نے تو چونکہ بکتا ہے گرفتاریاں جو ہے جو نارمل ہو، شاید ہی کوئی آزاد کشمیر کا تھانہ ہو جس میں میرے خلاف ایف آئی آر نہ درج کی گئی ہو، اور پھر یہ ہے کہ بآخر کہ نیب ہماری پارٹی کے لوگ، کئی لوگ ہیں جن کو تھریٹ کی گئی،
ان کو ڈائریکٹلی مثلا کسی کے والد کو قتل کر دیا گیا، کسی کو عزیز و اقارب کو سروس سے فارغ کر دیا گیا. تو یہ ایک پوری زیادتیوں کی ایک لمبی داستان ہے. اور میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ اولی لوگ نہیں ہیں. ہم سے پہلے لوگوں نے بھی، جن لوگوں نے بھی کہیں رائٹس کی بات کی، کہیں تشخص کی بات کی، تو ان کو بھی ہماری طرح کے ہی الزامات کا سامنا رہا. جیسے مرحوم کیچ خورشید نے جس وقت یہ کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے، اس کا جو ڈیجورو کریکٹر ہے وہ طے ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ایک گورنمنٹ کے طور پر اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے. یہ اگر پاکستان کی پیریفیری کے اندر اس کا کریکٹر جو ہے وہ کالونیل رہے گا، تو دنیا جو آج ایک گلوبل ویلیج ہے، کون اس سے بیوقوف بنے گا کہ یہاں کوئی آزاد اور خود مختار گورنمنٹ ہے؟ تو دنیا کو بیوقوف بنانے کی جو پالیسی ہے یہ ترک کر کے تو سیدھی حکومت پاکستان اگر کشمیریوں سے مخلص ہے تو آزاد کشمیر کی حکومت کو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ یہ پاکستان کی دشمن نہیں بلکہ دوست حکومت ہوگی، اس کو ریکگنائز کریں اور اپنے دوستوں سے بھی ریکگنائز کروائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیچ خورشید صاحب کو کمزور کرنے کے لیے ان کی پارٹی کے کئی مقتدر لیڈروں کو ان سے توڑا گیا اور ان کے خلاف جگہ جگہ اپنے کرونیز کے ذریعے پروپیگنڈے کروائے گئے. اور وہ ان کی ڈیتھ بھی جن حالات میں ہوئی، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جی تو اس میں بھی کئی دوست احباب کی جو ہے وہ مختلف ہے، اس پہ فائنڈنگز ہیں. اور دیگر بھی لوگ، مطلب یہ ہے کہ آپ سردار عبدالقیوم خان صاحب کو بھی جس وقت انہوں نے بھی جو صوبہ بنانے کی تحریک تھی اس کی جب مخالفت کی، تو باقاعدہ پاکستان کے اخبارات میں ایک نام چھپا، پتہ نہیں رجپال سنگھ جی یا یشپال سنگھ، کچھ یعنی اب یہ کافی پرانی بات ہے. یشپال سنگھ، انہوں نے کہا جی ایک راہ کا ایجنٹ یشپال سنگھ جو ہے نا وہ آ کے سردار قیوم سے ملا اور اس نے سردار قیوم کے ساتھ کچھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی، اور یہ اب آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ را کے کہنے پہ گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف منافرت پیدا کر رہے ہیں. وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ پاکستان میرے ایمان کا حصہ ہے، اس کو بھی وہی الزامات، جن الزامات کا ہمیں سامنا ہے، اس کو بھی انہی الزامات کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے. اچھا، وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر جس وقت کہ کوئی آدمی ڈیئر نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے اپنے گھر میں لا کے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی، مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل کی، اس آدمی کو اس کے خلاف غداری کی ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کو بھی را کا ایجنٹ بنا کے پیش کیا گیا. سردار ابراہیم صاحب، وہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور جی باقاعدہ ان کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ بھی بنا لیے گئے جو ان کے ملازمین اور اس طرح کے لوگ تھے. پاکستان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو یا جتنے بھی جو سول سوسائٹی کی اسٹرینتھ کی بات کرتے تھے، جو لوگوں کے عزت اور وقار کی بات کرتے تھے، جو سول سوسائٹی کو مضبوط کرنے کی بات کرتے تھے، سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے، آپ ذوالفقار علی بھٹو سے نہیں بلکہ حسین شہید سہروردی سے لے کے تو نواز شریف تک کے جتنے بھی سویلین لیڈرز ہیں، ان سب پہ بشمول محترمہ فاطمہ جناح جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کو یہ ان فتووں کا سامنا رہا، ان پہ غداریوں کے اور انڈین ایجنٹ ہونے کے الزام لگے. تو یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہمیشہ لوگوں کو رائٹس کی موومنٹ سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے جس پروپیگنڈے کا سہارا لیا وہ ہے پرو انڈیا ہونے کا، انڈین ایجنٹ ہونے کا. اور انڈیا کے خلاف جو ہے جتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں لٹریچر ڈیلی چھپتا ہے، کئی سادہ لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ناولوں کے اندر بھی جو ہے وہ انڈیا کے خلاف
اخبارات کے اندر بھی انڈیا کے خلاف، یعنی جو ناول، جو ڈائجسٹ اور یہ سارا چیزیں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا لٹریچر جس وقت لوگوں کو اویلیبل ہوتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں اور متبادل کوئی لٹریچر ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو یقیناً ان کے دماغوں میں اس پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے کہ انڈیا ایک بہت ہی ظالم اور جو ہے وہ ایسا ملک ہے جس کے ساتھ جو ہے نا جی جی بس یہ ہے کہ اپنے تمام توانائیاں، اپنے تمام وسائل جو ہے وہ یکجا کر کے اس کے خلاف جدوجہد کی جانی چاہیے۔ جی تو آج آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان، کل تک آپ نے دیکھا جو کچھ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہوا، جی جس طرح ایک دوسرے پہ جو ہے نا وہ گالم گلوچ، اور بجٹ کی وہ جو کاپیاں تھی وہ ایک دوسرے پہ ماری گئی، اور ان ڈائس پہ چڑھ چڑھ کے تاک کے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو، یعنی ممبران اسمبلی نے، وہاں کوئی عام آدمی تو نہیں تھا شوکت وہاں۔ صاحب، وہ تو کل کچھ ایسے نظر آتا کہ جو تربیت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی ماں کی گود سے جب شروع ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، یہ تو ایک جملہ مترجہ ہے، لیکن نیشنل اسمبلی میں جو لوگ پہنچ گئے ہیں، ہاں تو جس وقت وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جی تو اس میں ماں باپ کی تربیت کا عمل دخل کم ہوتا ہے، مجلس کی تاثیر کا، اور مجلس کی تاثیر کا زیادہ اثر اس ہوتا تربیت کی بات کر رہا ہے۔ ہوں، وہ ایک تو ماں کی تربیت بیچاری وہ تو سب ایک جس جیسی ہے۔ وقت پھر جس وقت ہیں آپ کے تمام تر مفادات ہیں اس بات سے جوڑ دیے جائیں کہ جناب ہیں آپ جتنا اپوزیشن کو جو جتنی اونچی آواز سے گالی دے گا وہ اتنا صلہ پائے گا، تو ڈیفینیٹلی مفادات کی اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پرمپرا کو برقرار رکھتے ہیں، اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ اپنے کردار کو کسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کسی کسی مفاد کی نظر مسخ نہیں نہیں ہونے ہونے دیتے۔ دیتے، مسخ نہیں ہونے دیتے۔ ہونے دیتے ہیں۔ تو اور جن لوگوں کو بس یہ لگ گیا کہ اب یہ ہم ایک دفعہ بن گئے ہیں، تو اب اس میں جو ہے وہ ہمارے دوبارہ آنے کی چانس تبھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو اور ہمارا لیڈر بھی خوش ہو، تو یقیناً وہی کچھ ہوتا ہے جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ 4 دنوں سے آپ نے تماشا دیکھا۔ آج شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے۔ اچھا کیا کہا انہوں جی؟ نے کہا جناب جتنے دنوں میں آپ نے میری تقریر مکمل کرنے میں مدد کی، یعنی اتنے دنوں میں ایک پورا ایک وہ فلائنگ جو نہیں ہوتا وہ انڈر پاس بناتا تھا میں جو سڑکیں، ہاں، اتنے دنوں میں تو میں لاہور میں ایک سڑک بنا دیتا تھا۔ نہیں لیکن اچانک جو ہے آپ نے یہ دیکھا نہیں ہاں جی کہ وہ لوگ جو اسمبلی کے فلور پہ ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں تھے، آج کس طرح اچھے بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو آپ سکول میں تو پڑھتے تھے نا پہلے، میرا خیال ہے وہ ہمارے والے سکول تھے نا پرانے، جی جی ہم تو اسکول جو ہمارا ماسٹر صاحب آتے تھے ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ وہ مرشد ہی ہوتا تھا ان کے ہاتھ تو میں۔ جو مرشد ہوتا تھا نا، ہم ٹاٹوں پہ بیٹھ کے بالکل جتنی جو ہی وہ اندر آتے تھے ایسے ہو جاتے تھے کہ ابھی بالکل مرگی چھایا ہوا ہے، بالکل خاموشی، وہ تو ڈنڈے کے زور ہے، اور یہ آج ڈنڈے کا زور وہ ہو گیا ہے۔ وہ میں نے یہی جو سنا ہے بخبر ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو کہا ہے یہ کہا ہے کہ دیکھیے بجٹ کی منظوری بہت ضروری ہے، جی جی چونکہ ہمارے بہت سارے رواں منصوبے ہیں، بہت سارے دفاع کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چیزیں خریدنی ہیں، اس لیے بجٹ کو التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور اس کے بعد گیم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس وقت اس گورنمنٹ کی چھٹی کریں، ہمیں اس کو بچانے کے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور حکومت کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیا تو ہم یہ سمجھنے میں حق باجانب ہوں گے کہ آپ چیزوں کو سبوٹاج کر رہے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ بجٹ جو ہے وہ تھرو ہو، پاس ہو۔ جی
بلکہ آپ بجٹ کے اس سیشن کو ہنگامہ آرائی کی نظر کر کے تو آپ خام خواہ کے شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو ہماری طاقت کا اچھے طریقے سے ادراک کر لینا چاہیے، اور یہ شور شرابہ ہم آئندہ نیشنل اسمبلی میں نہیں دیکھنا چاہتے. اچھا. تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے اچھے بچے اس لیے بن گئے ہیں کہ باجوہ صاحب نے دونوں حضرات کو، یعنی اپوزیشن کو بھی اور اقتدار والوں کو بھی ایک چھوٹی سی دھمکی لگائی ہے. تو کلاس میں جس طرح بچے جو ہے وہ ماسٹر صاحب سے ڈر کے تو چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جس وقت وہ کہتا ہے کہ یہ سبق پڑھو اور ذرا اتنی آواز سے پڑھو کہ میرے کانوں میں بھی آواز آئے، جی. تو اب جناب وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. ہمیں تو آج ایک اور خبر. جی جی، جی جی. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب تو حالات سے مجھے لگتا یہ ہے کہ کافی حد تک مایوس ہیں. مایوس ہی ہونا تھا، اتنا اور بڑا انہوں نے اور ملک اور کو چلایا، ذمہ وہ دار. وہ شاید اب یہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں جن برساکیوں پہ اچھلتا کودتا تھا، تو اگر میں اس وقت ایک ڈیفرنٹ قسم کا رویہ اختیار کرتا تو شاید میری سیاست کے ایام ہیں وہ اور بھی لمبے ہو سکتے تھے. اور میرے اپنے اختیار میں تھا، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی. اور خاص کر کے جو لوگ اقتدار پہ ہوتے ہیں اور جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، تو وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کر لی ہیں. تو اس وقت چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ لموں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، تو یہ عمران خان صاحب کو اچھے طریقے سے ادراک ہو گیا، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے خواہاں نہیں ہیں. آزاد کشمیر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ سینسٹیوٹی سے تو وہ آگاہ ہیں، چونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، بہت ساری پالیسیوں سے بہت ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. تو آزاد کشمیر کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے آج تک اپنی فورن پالیسی کے جو پلر گاڑے ہوئے ہیں وہ آزاد کشمیر کی سرزمین سے ہو کے تو یہ اپنا پوری فورن پالیسی چلا رہے ہیں دنیا میں. اور ایک ایسا خطہ ہے جو بین الاقوامی برادری سے اوجھل بھی ہے. ایک بڑی پردے کی دیوار انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے جس میں کوئی آسانی کے ساتھ کوئی ٹورسٹ نہیں جا سکتا، کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا نمائندہ نہیں جا سکتا. ایم پیز وہی جو گورنمنٹ آف پاکستان یا فارن آفس کے اسکارٹ میں جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے میزبان ہوں گے تو ان کو ہیومن رائٹس کا کیا پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جائے تو ہم جو ہے وہ ایک اپنی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک اپنی ریلیونس بنا سکتے ہیں ڈیو ٹو دا سینسٹیوٹی آف دیٹ لینڈ. تو اس میں اگر ہماری پارٹی حکمران پارٹی ہوگی تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس خطے کو ڈیسٹیبلائز ہونا نہیں دیکھے گی. اور چونکہ وہاں کی بھی چونکہ آزاد کشمیر کی جو مقامی جتنی بھی سیاست تھی اس سیاست کو آلموسٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے، دبا دیا ہے. اور اب جو وائسز ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کی وائسز رہ گئی ہیں جو نیشنلسٹ ہیں یا جو وطن کے حوالے سے کوئی کنسرنز رکھتے ہیں. باقی تو جتنا بھی جو پولیٹیکل ورکر ہے جو ان پارٹیوں کے اندر تقسیم ہو گیا ہے اس کا اب آزاد کشمیر کی مقامی سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار رہا نہیں ہے. وہ یا تو اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ زرداری صاحب سے شو کر کے آزاد کشمیر کی سیاست میں زندہ رہنا چاہتا ہے، یا محترم نواز شریف کا صاحب کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کر کے. اور اگر پاکستان کے اندر ان کی سیاست مضبوط ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک سہارا رہتا ہے، اور اگر یہاں وہ کمزور ہوتے ہیں تو یقیناً اس کی آس بھی ٹوٹ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں باوجود اس کے کہ نون لیگ کی حکومت تھی، 5 سال تک حکومت رہی گلگت بلتستان میں،
لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ان کا چیف منسٹر تھا وہ بھی الیکشن نہیں جیت سکا، کیونکہ یہاں کے الیکشنز جیتنے اور ہارنے کا دارومدار وہ ایک تو اسلام آباد کی کرسی پہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے پہ ہے۔ آج ایک اور بات ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے میں شیئر کر دوں۔ جی الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر جی نے اپنی خود مختاری کا ثبوت دیتے ہوئے آزاد الیکشن کمیشن غیر جانبداروں کے محکمہ داخلہ کی ٹی ایل پی پر پابندی مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کے اناؤنس کے بعد کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت پر جو جماعت رجسٹرڈ ہے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو وہ جو ٹی ایل پی پہ پابندی جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے محکمہ داخلہ نے ایک پابندی لگائی تھی کہ ٹی ایل پی الیکشن نہیں لڑ سکتی آزاد کشمیر میں۔ نہیں، لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں نا، اٹ از ویری کنفیوزنگ سچویشن۔ جی پاکستان کے وزیر داخلہ نے تو پاکستان میں اس پارٹی پہ پابندی لگائی، لیکن سر وہ سنیے میری بات، جی پابندی لگائی، بینڈ آرگنائزیشن کی فہرست میں اس کو ڈالا، جی ابھی تک اس کے کچھ رہنما جو ہے وہ گرفتار ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ لیکن پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس پارٹی کی رجسٹریشن ختم نہیں کی۔ نہیں، یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جو ضمنی الیکشن میں اس پارٹی نے اپنا نمائندہ کھڑا کیا، جی اس نے الیکشن لڑا آزاد امیدوار کی حیثیت سے نہیں بلکہ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے، جی اور اس نے ووٹ لیے، بڑے چھلے بلے اچھے بلے ووٹ لیے، اچھے بھلے ووٹ۔ تو ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کیسے ایسی پارٹی کو جو ہے نا وہ ڈیسیڈ کر سکتا ہے جس پارٹی کو ابھی انہوں نے تو کیا ہی نہیں نا، انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ محکمہ داخلہ جو تھا نا انٹیریئر سیکٹری، اس نے کہا تھا پچھلے ہفتے۔ تو وہ تو دوسری بات ہے سارا، آپ تو خیر ماشاءاللہ آپ کا تو قانون سے وابستگی ہے، ایسے ہی وزیر داخلہ یا وزارت کوئی بھی کسی پہ پابندی نہیں لا سکتی، اس کا ایک بڑا پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ پہلے پھر سپریم کورٹ میں جائیں، پھر وہاں سے کسی پارٹی کو بین کرائیں، تب جا کے لگتا ہے نا۔ قانون تو یہی ہے نا۔ بالکل۔ اور ایک اور دوسری بات ہے، آج میں اس سے آپ سے عرض کروں کہ ریاست مدینہ میں تو بہت سے آرگنائزیشنز ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو انسانی حقوق کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو بڑے پرامن اور بڑے لوگوں کو حقوق دینے والے ہیں۔ قصور ایک شہر ہے ریاست مدینہ کا، لاہور کے نزدیک، تو ویسے اس کا نام قصور ہے، پتہ نہیں قصور کیا قصور ہوتا ہے اس شہر کا، کہ وہاں پہ ایک شخص گیا پولیس اسٹیشن میں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، وہ رپورٹ درج کرانے گیا۔ کوتوال شہر نے دیکھا یہ بندہ شریف آدمی گری، اس کو اچھا بھائی ایسے کرو، پھر آئیے پورے تھانے کی صفائی کرو، بعد میں رپورٹ کریں گے، ابھی ہم لوگ گندے ہیں یہاں پہ، تھوڑا صاف ستھرے ہو جائے، ماحول بن جائے۔ پورے شہر اس کا تھانہ صفایا کرایا، سین صفائی کرائی، پانی کا چھڑکاؤ کرایا، تو وہ کسی بندے نے ویڈیو بنا لی، وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی، اب وہ بیچارہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے اندر انسانی حقوق کی دیکھنا، بات یہ ہے کہ یہ جو ریاست مدینہ ہے، یہ خلافت راشدہ کے ادوار یہ ایسے تھے جو تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھے اور آپ لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ یہ ادوار بڑے زبردست تھے، تاریخ میں یہ سنہرے ادوار تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیشتر ہمارے جو اہل عقیدہ ہیں وہ ان ادوار کو مقدس ادوار کے طور پہ جانتے تھے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اسی طرح کی مدینہ کی ریاست تھی جیسے ابھی ہم نے مطلب وہ کیا ہے۔ نہیں اللہ نہ کرے ایسے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے یا نہ کرے، وہ انہوں نے تو بتا دیا نا، مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کا سب سے بڑا مولوی طارق جمیل جو ہے وہ ان کی لمبی عمر کی دعائیں، مولوی بھی آپ نے اچھا ڈھونڈا ہے، سنیے نا جی اور ان کو نیک اور متقی کا سرٹیفکیٹ انہوں نے جاری کیا ہے۔ جی
اور یہ کوئی انہوں نے کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں بلکہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ جو ہے یہ کہا ہے۔ جی اس کے بعد جو آپ کے علماء کونسل کا جو سب سے بڑا جس کا تعلق جو ہے وہ سعودی عرب کے یعنی مطلب وہ اس مسجد سے ہے، یعنی اس مسلح سے ہے جہاں کبھی نبی پاک حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اس مسلح پہ کھڑا ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا خصوصی تعلق ہے۔ وہ کیا نام ہے جو طاہر اشرفی صاحب، طاہر اشرفی صاحب، وہ بھی عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں، تو ویسے تو اگر آپ کوئی بات کریں گے جی تو یہ تو گستاخی ہوگی، ہم، اور یہ گستاخیاں چونکہ ہم کرتے آئے ہیں اس لیے ہم مسلسل یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ہم، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو 22 کروڑ لوگ اس ملک میں بستے ہیں، اور خاص کر کے وہ علماء جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کفر کے خلاف جنگ ہمیشہ جہاد کا اعلان کیے رکھا ہے۔ جی آپ اگر اس دور میں دیکھیں تو سوائے ایک مولانا فضل الرحمان کے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ایک ڈیموکریٹ ہے، وہ کوئی ان کے ساتھ کسی مذہب کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، چلو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں شاید وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ ہیں، لیکن کسی نے بھی مذہب کی بنیادوں پہ عمران خان کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ شوکت صاحب، ہمارا ٹائم ابھی ویسے بھی جانے والا ہے تو جی۔ پھر اس پہ کبھی بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اس دور میں مولوی ہو، جب مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرا مولوی دوسرے مولوی کی نازیبا ویڈیو بنا کے بلیک میل کرے، بس وہ جب کہتے لوگ ہیں نا، پیسے، جب لوگ جی کہتے ہیں کہ اگر زبان سے کچھ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپکا سا رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آتا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ جناب۔ جناب انشاءاللہ محترم ناظرین و سامعین، بات ہو رہی تھی شوکت علی کشمیر صاحب سے، انہوں نے کیا بتایا کہ اس ملک، اس وطن میں، اس ملک میں، ریاست مدینہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک خبر، ایک نیوز شیئر کر دیں ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ کہ جو سردار صغیر چوٹائی صاحب کے جو حادثے میں جو 3 لوگ ہیں اس حادثے کا شکار ہو گئے تھے، تو اس میں آج ایک لاش جو ہے جو ان کے سگٹی کی تھی، احتشام کیانی صاحب کی، احتشام کیانی صاحب، آپ کی وہ برآمد ہو گئی ہے۔ جی جی تو دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ باقی ماندہ خاندان پہ بھی رحم کرتے اللہ ہوئے رحم کرے، لاشیں ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ایک آدھ دن کے اندر دوسری لاش بھی اللہ کرے جی۔ ہو جائے گی۔ تو یہ اب بتدریج ہی یہ عمل ہوگا، اور شاید ایک بار نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ امید ہے۔ یہ بہت بڑے مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے لمحات ہیں، اور ہم سوگواران کے ساتھ اس دکھی خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرے اور ان کو صبر جمیل اور ہمت دے کہ وہ اس سانے کو برداشت کر سکیں۔ تو امین جی۔ اوکے ناظرین سامعین، اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ۔ اللہ